رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فَإِن زَلَلْتُم، یہاں نون ساکن کے بعد زا آ رہی ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فمال غنہ کے 15 حروفوں میں سے من بعد میں نون ساکن کے بعد چھوٹی سی میم آ رہی ہے، کلاف والا قاعدہ ہوگا، یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، نون کو میم کے ساتھ ملا کر۔ ما جاءتکم البینات، جیم کے ساتھ الف اور مد ہے، کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پر 5 سے 6 الف کی مقدار۔ فَاعْلَمُوا میں میم کے ساتھ واو مدہ ہے اور مد ہے تو 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں چھوٹا مد آ رہا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، نون میں غنہ کریں گے، اللہ کے لام کو موٹا اور کھینچ کے پڑھیں گے۔ عزیز حکیم میں دو پیش کی تنوین کے بعد ہا آ رہی ہے، اظہار ہلکی والا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ فَإِن زَلَلْتُم، پھر اگر پھسل جاؤ تم، من بعد اس کے، ما جو جاءتکم آ گئی تمہارے پاس، البینات واضح نشانیاں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان بے شک اللہ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت کا ترجمہ ہے، پھر اگر تم واضح ہدایات آ جانے کے بعد بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم، اگر تم پھسل جاؤ، زلل کا مطلب ہے جان بوجھ کر یا لاپرواہی سے غلطی کی طرف چلے جانا، راستہ معلوم ہو پھر بھی سستی یا ضد میں غلط موڑ لے لینا۔ من بعد، اس کے بعد بھی، یعنی تنبیہ، نصیحت اور سمجھانے کے باوجود بھی غلطی لا علمی میں ہو تو معافی ہے، سمجھ کے بعد ہو تو جواب دہی ہے۔ ما جاءتکم البینات، جب واضح دلیلیں آ چکیں، قرآن پاک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حق اور باطل کا فرق، یہ سب دلیلیں آ چکی ہیں، صحیح اور غلط کا فرق ہمیں پہلے ہی معلوم ہوتا ہے۔ فَاعْلَمُوا تو جان لو، خبردار ہو جاؤ، یہ سخت تنبیہ ہے، مذاق نہیں۔ ان اللہ عزیز، اللہ زبردست ہے، اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا، طاقت، دولت یا سفارش اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ حکیم، بڑی حکمت والا، اللہ کا ہر فیصلہ انصاف اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، ہر سزا اور جزا برحق ہے۔ یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ حق واضح ہو جائے تو بہانے ختم، جان بوجھ کر غلط راستے اختیار کرنا خطرناک ہے، اللہ کی پکڑ بھی ہے اور حکمت بھی۔ ایمان کے بعد لغزش کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آج کے معاشرے میں جو ہو رہا ہے، ہمارے حلال اور حرام معلوم ہوتا ہے پھر بھی حرام کی طرف جاتے ہیں لوگ، نماز کا حکم جان کر بھی ٹالتے ہیں، دین سمجھ کر بھی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، یہ سب زللتم کی عملی صورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی 208 اور 209 کی آیات میں حکم ہے جو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر تنبیہ ہے، واضح ہدایات کے بعد لغزش مت کرنا، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں مگر فرق یہ ہے فوراً رجوع اور توبہ کرنی ہے یا ضد، تعویل اور بہانے کرنے۔ یہ آیت ہمیں فوری سنبھلنے کا موقع دیتی ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ هل ينظرون، یہاں ہا کی آواز کو باہری پڑھیں گے کہ یہ گول ہا ہے، دو چشمے والی ہا، اس کو ہم باہری آواز کے ساتھ ادا کرتے ہیں منہ کے خالی حصے سے۔ ينظرون میں نون ساکن کے بعد غن آ رہی ہے، فمال غنہ کے 15 حروفوں میں سے غنہ کر کے پڑھیں گے یہاں پر۔ الا ان یأتیہم میں نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، ادغام مال غنہ کے 4 حروفوں میں سے غنہ کر کے پڑھیں گے اور ساتھ جھٹکا بھی دے کے پڑھیں گے کہ الف کے اوپر سکون جزم آ رہا ہے، الف یا حمزہ ان دونوں پر جزم یا سکون آتا ہے تو وہاں جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور کھینچ کے ہی پڑھیں گے۔ فی غلل من الغمام، لام کے نیچے 2 زیر ہیں، 2 زیر کی تنوین کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حروفوں میں سے میم مشدد آ رہی ہے، یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے ادغام کے ساتھ۔ والملائکۃ وقضی الامر، لام کے اوپر کھڑا زبر مد ہے، 5 سے 6 الف کی مقدار لام کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ کے لام کو موٹا ہی پڑھیں گے اور کھینچ کے ہی پڑھیں گے اور عین کی آواز کو واضح کر کے پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے۔
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. اب اس کا ترجمہ کریں گے. حل ينظرون نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر ان یہ کہ یأتیہم آ جائیں ان کے پاس اللہ فی ظلال صائبانوں میں، من الغمام بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی اور پورا کر دیا جائے، الامر کام، وإلی اللہ اور طرف اللہ ہی کے، ترجع لوٹائے جاتے ہوئے، الامور سب کام. اب اس کی تفسیر کریں گے. تو پیارے صالحات، اسلام کا بنیادی عقیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا سچا رسول مانتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے غیب یعنی بن دیکھی حقیقتوں پر ایمان ہے. حدیث جبریل علیہ السلام میں اللہ پاک، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنے کو ایمان کہا گیا ہے. دنیا میں آزمائش اسی بات کی ہے کہ بغیر دیکھے کون ان پر ایمان لاتا ہے اور کسی جبر کے بغیر اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرتا ہے. فرمایا لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے. کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ حقیقتیں ان کی آنکھوں کے سامنے آئیں گی تو وہ ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں. کبھی وہ اللہ پاک اور فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے. کبھی ایمان لانے کی شرط یہ رکھتے کہ اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں. کبھی قیامت برپا کرنے کی فرمائش کرتے. بنی اسرائیل نے بھی یہی کام کیا. فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں. اللہ پاک نے اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے سے اسلام کے حق ہونے کی دلیلیں پیش کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اب اگر کوئی شخص حق واضح ہونے کے بعد اس پر ایمان نہیں لاتا، بس معجزات کا مطالبہ ہی کرتا چلا جاتا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ غیبی حقیقتیں ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پھر کسی کو ایمان لائے بغیر چارہ ہی نہیں ہوگا. فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. یہ سورہ نام کی آیت ہے، آیت نمبر 158. وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے. جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا. زیر تفسیر آیات میں یہی بات فرمائی کہ اتنے واضح دلائل کے بعد اب یہی باقی رہ جاتا ہے کہ ان کے پاس اللہ پاک خود بادل کے سائبانوں میں آ جائیں اور فرشتے بھی، مگر پھر تو کام تمام ہو چکا ہوگا. اور دنیا میں تو بظاہر کچھ اور لوگوں کے پاس بھی معاملات لے جائے جاتے ہیں. اس وقت سارے معاملات اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. قیامت کے دن اللہ پاک اور فرشتوں کے زمین پر اترنے کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے. فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے. اور فرمایا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ، وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے. تمام صحابہ اور تابعین اللہ پاک کے نزول پر ایمان رکھتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے کہ وہ ہر رات آسمانی دنیا پر اترتا ہے، قیامت کے دن بھی زمین پر اترے گا. دوسری تمام صف پر بھی وہ ان کے ظاہر الفاظ کے مطابق ایمان رکھتے تھے. وہ نہ ان کا کچھ اور مطلب نکالتے جسے تعویل کہتے ہیں، نہ یہ کہتے کہ کس طرح اترے گا یا وہ عرش پر کس طرح ہے جسے تکییف کہتے ہیں، نہ وہ اس کے عرش پر ہونے کو یا اس کے اترنے کو اپنی طرح یا کسی مخلوق کی طرح قرار دیتے ہیں جسے تشبیہ کہتے ہیں. نہ یہ کہتے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، بس یہ اللہ ہی جانتا ہے، جسے تفویض کہتے ہیں. بعد میں آنے والے لوگ نے غیر مسلموں سے متاثر ہو کر کسی نے سرے سے ان صفات کا انکار ہی کر دیا، کسی نے تعویل کی، کسی نے اپنے پاس سے کیفیت متعین کی اور کسی نے مخلوق کے ساتھ مشابہہ کر دیا. یہ تمام صورتیں در حقیقت انکار ہی کی صورتیں ہیں. حل ينظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سوال دراصل تنبیہ ہے. کیا یہ لوگ حق ماننے کے لیے کسی غیر معمولی واقعے کے منتظر ہیں؟ جیسے کوئی کہے جب بڑا نقصان ہوگا تب سنبھلوں گا. یہ خطرناک انتظار ہے. الا ان یأتیہم اللہ، کہ اللہ خود آ جائے، یعنی ایسے واضح اور زبردست ظہور کا انتظار جس کے بعد ایمان لانے کا موقع ہی نہ رہے. ایمان غیب پر ہوتا ہے، منظر دیکھ لینے کے بعد نہیں. فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائے میں. یہ اللہ کی شان اور قدرت کے ظہور کی ایک تمثیلی کیفیت ہے جیسے قیامت کے دن ہوگی. والملائکۃ، اور فرشتے بھی، یعنی اللہ کا حکم نافذ کرنے والے حساب اور کتاب کے لیے حاضر رہتے ہیں. اس وقت کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی بہانہ کام نہ آئے گا. وقضی الامر، فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر مہلت ختم، عمل کا وقت ختم ہوگا.
امتحان ختم، اب پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ دنیا کا ہر اختیار، ہر طاقت آخرکار اللہ کے سامنے ختم ہو جائے گی۔ یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ایمان اور اطاعت میں تاخیر نہ کریں۔ نشانیوں کے بعد بھی انتظار ہلاکت ہے۔ قیامت اچانک فیصلہ لے کر آئے گی۔ آخرکار ہر معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ابھی جوانی ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ جب کوئی بڑا واقعہ ہوگا تب مانیں گے، تب سب ٹھیک چل رہا ہے۔ یہ سب آج کل کی زندگی میں لوگ کہتے ہیں۔ یہ سب خطرناک انتظار ہیں جن سے آیت روکتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 اور 210 میں اللہ پاک فرما رہا ہے مکمل اسلام اختیار کرو، واضح ہدایت کے بعد لغزش سے بچو، ورنہ فیصلہ اچانک آ سکتا ہے۔ اللہ کو ماننے کے لیے قیامت کا انتظار نہ کرو، کیونکہ جب قیامت آئے گی تو ماننے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔